وہ آ کر اس کو ٹیک اپ کریں گے. تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ جہاں پر بھی موجود ہیں, اگر ایسی کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے اس کو وہ ٹیک کیئر کریں گے. اور جو ڈرون سرویلنس ہے, فوری طور پر اگر کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے فوری طور پر ڈرون اڑے گا اور اڑ کر جو ہے وہ اس خاتون کے جو ہے وہ پاس پہنچے گا تاکہ اس کو سیف گارڈ بھی کیا جا سکے, اور اتنی دیر میں یقیناً باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی جلد از جلد اس کو پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. اس میں جو 3-4 چیزیں میں نے امپورٹنٹ آپ کے سامنے گزارش کی ہیں کہ یہ جو آئمہ کرام کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی پنجاب حکومت کو ملی ہے, جس میں 84% جو آئمہ کرام ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود والنٹیریلی انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں کے اندر 100% یہ تعداد پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس کی جو باقی ہمارے 5 بڑے وفاق المدارس ہیں ان کے ساتھ بھی اب جو مدارس کے حوالے سے بھی جو بہتری کرنے کی جو چیف منسٹر صاحبہ اور گورنمنٹ آف پنجاب جو کوشش کر رہی ہے اس کو بھی آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں, جو 6220 افغان مہاجرین کو جو ہے محض 3 ہفتے کے اندر اپنے ملک بھیجا گیا ہے. اس کومبنگ آپریشن کو, اس جو افغان شہریوں کو اپنے ملک واپس بھجوانے کی جو کیمپین ہے اس کو پنجاب میں مزید اور اس میں تیزی لائی جائے گی. جن لوگوں نے جو افغان شہریوں کو گھر دیے تھے یا جو کرائے کے اوپر کوئی پراپرٹی اگر دی تھی ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے ہیں, تو میں دوبارہ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ برائے مہربانی جو لوگ اللیگلی یہاں رہ رہے ہیں, اور اگر کوئی لیگلی کسی کے پاس ویزا بھی ہے لیکن اس کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے اور وہ یہاں سالوں سے کام کر رہا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. برائے مہربانی اس کو جو ہے وہ میک شور کریں. دوسرا, لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کے اوپر بھی جو ایک پابندی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اذان کے لیے, خطبے کے لیے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوگا, اور الحمدللہ اس کے اندر بھی بہت سگنیفیکنٹ حد تک امپلیمنٹیشن جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. اور یہ تمام صرف اور صرف جو ہمارے صوبہ پنجاب کے اندر امن پسند, صلح جو اور قانون کو جو ہے وہ ہمیشہ اس کی پاسداری کرنے والے جو علماء کرام ہیں, جو آئمہ کرام ہیں, جو ہمیشہ پاکستان کے قانون کو, پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں یا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جو انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے. اور اس منبر سے یقیناً امن کی, سلامتی کی, پاکستان کی خیر کی, پاکستان کی سلامتی کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے. جو ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ پنجاب میں تو بہت بہتر ہے, لیکن یہ تمام صوبوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے لوگ دہشت گرد بھاگے اور جا کے کسی اور صوبے کے اندر جو ہے پناہ لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اسلحہ اٹھائیں یا اسلحہ لائسنسز جو ہے مختلف صوبے وہ آل پاکستان کے لیے اسلحہ لائسنس جاری کر رہے ہیں. تو یہ بھی یقیناً وفاقی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا کہ اگر کوئی صوبائی حکومتیں اسلحہ لائسنس جاری کر رہی ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن اپنے صوبے میں رکھیں. آل پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا. اور یہ افغان مہاجرین جو ہے ان کے بارے میں بھی ایک یکساں پالیسی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے اس کو تمام صوبوں کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر ہم واقعی چونکہ ایک صوبہ کر رہا ہے باقی اگر نہیں کر رہے تو وہ ایکسرسائز اس طرح سے فروٹفل نہیں ہو پائے گی. پنجاب سے وہ نکل گئے, اب اس کے بعد جو ہے وہ باقی صوبوں میں جا کے اگر سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے صوبے ہیں, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, اس کے اوپر بھی یقیناً جو ہے وہ ہمارا کنسرن ہے. دی اکانومسٹ کی جو رپورٹ آئی ہے آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے یا کچھ غیر مرئی باتیں ہیں سوالاتی اور اہمیت کی, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے بھائی, اب یہ بات آپ جو ہے یہ آپ نے چلا لینی ہے, اور باقی جو میں نے لا اینڈ آرڈر پہ اتنی اچھی خوشخبریاں آپ کو بتائی ہیں وہ کہیں پیچھے چلی جائیں گی. دیکھیے اکانومسٹ نے کیا ہے, اور اکانومسٹ بائی دا وے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس پارٹی کے لیڈر کے خلاف یہ بات آئی ہے وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اکانومسٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ادارہ ہے. وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اکانومسٹ کی جو ہے وہ کوئی چیز بغیر تحقیق کے وہاں جاتی نہیں ہے, اور اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے تو اس پہ کیس کر دیں,
सिंपल, बड़ा आसान तरीका कार है कि उनको जो है वो उन पे केस करें अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है। पहले तो बात यह है कि जो बातें ड्राइंग रूमों में, चौक चौराहों में होती थी, अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो 25 करोड़ का मुल्क है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, वहाँ पर ऐसे लोग जो है वो हुक्मरान रहे जो इस किस्म की हरकत में मुलव्विस रहे हैं। आपने बड़ा तस्करा किया डीवेपनाइजेशन के हवाले से, पंजाब काबीना में बड़ी इस पे डेलीगेशंस हुई और फैसला किया गया कि सख्त कवानीन लाए जाएंगे, जिसके हवाले से एक बिल भी ड्राफ्ट किया गया, अभी तक पंजाब असेंबली आज मंजूर नहीं हुआ। मैं गुजारिश करता हूं, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है कि आपने तस्करा कर दिया मियां वाली का, बकर का, क्राइम 70% से 90% तक कम हुआ, और लाहौर का जो क्राइम है इसके हवाले से क्या यहाँ पर भी यही सूरत हाल है या लाहौर में क्राइम उसी तरह ही हो? मैं आपको दोबारा पढ़ के बताती हूँ जो मैंने कहा कि यहाँ दिनों तक कोई रिपोर्ट नहीं हुए हैं केसेस, जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ के बताए। लाहौर में बाय द वे, ये मैं नहीं कह रही, ये खुद आपके मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि जो लाहौर है वो लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा सेफ सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सेफ सिटीज़ बाकी पूरे सूबे के अंदर इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में जो बना दी गई है, अब तो हम यूनियन काउंसिल पर जा रहे हैं और यूनियन काउंसिल्स के लेवल के ऊपर भी जो है वो सेफ सिटी जा रही है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन से ज़्यादा सेफ जो है वो शहर है। दूसरा, डीवेपनाइजेशन के हवाले से आज इसके ऊपर भी बात हुई। आज एक रफ ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया गया, इसके ऊपर आज लास्ट डे है डेलिब्रेशंस का। तमाम मुख्तलिफ इदारे बैठ कर इसके ऊपर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं और विद इन अ डे और टू ये बिल जो है इसको फाइनल हालत में चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो है ऑफिस भेज दिया जाएगा और फिर ये कैबिनेट में आएगा। अच्छा मैडम, आपने बात की आइमा ग्राम की जो 84% हो चुकी हैं, क्या इसमें मौलाना फजलुर रहमान से जो स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं वो भी शामिल है? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे जो आइमा ग्राम है वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये बता दें कि जो 16% है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कौन से 16%? जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं, वो हो रहे हैं, मैं कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है भाई। मैंने गुजारिश आपसे यही की कि वो ये जो अभी तक की सूरत हाल है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन को बंद नहीं की है और अभी भी लोग जो है वो रजिस्टर करा रहे हैं। सो खुदा ना खास्ता कोई कार्रवाई की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी एक मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हर सेक्ट के जो हमारे आइमा कराम हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा दी है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि जो पंजाब हुकूमत ने इक़दाम किए हैं इंतहा पसंदी के खिलाफ, यकीनी तौर पर उससे ये तासुर आता है कि अब इस सूबे में इंतहा पसंद तनासर की गुंजाइश नहीं है। आपने जैसे बताया कुछ शहरों में जो जराइम की शरह है वो भी कम हुई है। हमने कुछ अर्सा पहले मावरा आइन जो है पुलिस की कार्रवाइयां भी देखी, लेकिन अब कुछ दिनों पहले बतौकी में एक शहरी को चांजरदी पामा झनकार गाना सुनने पे भी गिरफ्तार किया गया गाड़ी में। सवाल ये है कि क्या ये ऐसा वाकया हुआ है, वो गाड़ी में गाना सुन रहा था, अच्छा, नूरजहां का, अच्छा, तो क्या पंजाब हुकूमत शहरी जज्बों को, आजादी को दबाना चाह रही है? इस नाजुल में मुझे आपसे इतने इलॉजिकल सवाल की तवक्को नहीं थी। गुजारिश ये है कि पुलिस को क्या ही प्रॉब्लम है चांजरदी छलकार या जो भी गाना लगा, हो सकता है। देखिए मेरे पास इस स्पेसिफिक केस की डिटेल नहीं है। हो सकता है किसी ने शिकायत की हो मोहल्ले में से कि जी हमें तकलीफ हो रही है, ये ऊंची आवाज़ में जो है वो हो रहा है। सो देखिए वो भी एक शहरी है ना, अगर किसी को तकलीफ हुई होगी, और आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी गाना अपनी वॉल्यूम में जो सुने, लेकिन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए फिर ये है कि एक जगह पे गाड़ी पार्क करके जहां से औरतें गुजर रही हैं वहां से आप ये झांझरदी पर वहां छनकार सुना रहे हैं, तो ये यकीनन ये तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त है ना, ये नहीं होगा। मसाजिद कौन सी मसाजिद हैं जहाँ पे जुमा होता है, 5 वक्त की बाद नमाज होती है? क्योंकि छोटी छोटी मसाजिद की और फिर हमारे यहाँ कुछ चीज़ों से नाजायज फायदा पहुँचाया जाता है। एक और दूसरा मेरा सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, चेयरिंग क्लास पे नाबीना अफराद बैठे हैं, जरा उनकी तरफ भी नजर। देखिए मैंने गुजारिश की कि तमाम छोटी बड़ी 73,000 से ज़्यादा मसाजिद को जियो टैग कर लिया गया है और उसी की बुनियाद पर अब इस वक्त जो आइमा कराम है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें छोटी बड़ी तमाम मसाजिद मौजूद हैं। और अब ये मसाजिद के अंदर भी बहुत सारी और मदारिस की भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, जिसमें अकामती मदारिस क्या है, गैर अकामती मदारिस क्या है, कौन सी मसाजिद है जहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है, कौन सी मसाजिद है जहाँ पर सिर्फ अजान होती है। तो ये
اب جو رجسٹریشن ہوئی ہے یقیناً اس کو اسی حوالے سے کیٹیگرائز کیا جائے گا, اس کی کلاسیفیکیشن کی جائے گی. لیکن یہ کام پورے پاکستان میں کسی صوبائی حکومت نے نہیں کیا, ایون پنجاب میں کبھی کسی نے نہیں کیا کہ یہ اتنے بڑی دیکھیے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر مساجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتے ہیں, جہاں پر صلاحیں بھی ہوتی ہیں, جہاں پر پنچایت بھی ہوتی ہے, جہاں بیٹھ کر آپ کے محلے کے بڑے افراد بیٹھ کر جو ہے وہ خاندانی معاملات کو بھی سلجھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اسی قسم کے مساجد کو, اسی قسم کے کمیونٹی سینٹرز بنانا ہے جہاں پر اللہ پاک کے نام کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق معاشرے کو ڈھالا جا سکے, نہ کہ وہاں سے اشتعال انگیزی کی باتیں ہوں, نہ کہ وہاں سے قتل کے فتوے جاری ہوں, نہ کہ وہاں سے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے کی باتیں ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت صحیح ڈائریکشنز میں اپنے قدم اٹھا چکے ہیں, اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ حکومت پنجاب نے جہاں اور بہت ساری چیزوں میں لیڈ لی ہے, وہاں پر اس جو ایک پہلے سوچا جاتا تھا کہ شاید یہ کہنا ایسا مینس ہے جس کو کبھی کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا, جس کو کبھی جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا اپنے آپ کو حالات کے اس کے اوپر کہ یہ کبھی جو ہے معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا. سو الحمدللہ یہ, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ علماء کرام ہوں, ہمارے مذہبی رہنما ہیں, جو ہمارے جو فاقہ المدارس ہیں, ہمارے جو تمام فرقوں کے جو ہمارے بزرگان دین ہیں, ان سب کی رہنمائی, ان سب کی گائیڈنس کے ساتھ ہی ممکن ہو پایا. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ افغانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا اور بہت گرینڈ آپریشن بھی چل رہا ہے, لیکن کچھ جگہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے افغانیوں کو پکڑوانے کے لیے ایک انعامی رقم کا اعلان کیا, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, انعامی رقم نہیں, اس کو وسل بلور کہتے ہیں, اور وسل بلور جو ہے وہ ہم نے بالکل شروع کیا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن ہمیں وسل بلور سے ملی ہے. وسل بلور کے طور کے اوپر لوگ خود شہری 15 کے اوپر جو ہے وہ کال کر کے وہ معلومات فراہم کر رہے ہیں, پھر ظاہر ہے ان معلومات کو چیک کیا جاتا ہے, اور بہت ساری تصدیق شدہ جو ہے وہ ہمیں معلومات ان کال سے ملی ہے. جی اچھا میڈم, آپ نے ابھی یہ ویڈیوز دکھائی ہیں اسرا برود سارا کچھ, یہ چلتے رہنے دینا تھا. تو اس میں جو گرفتار ہوئے تھے مرید کے اور باقی جگہوں سے لوگ, ان کو تو دہشت گردی کی عدالت نے چھوڑ دیا ہے اور ان کی ضمانتیں لیتی جا رہی ہے, تو پراسیکیوٹر پنجاب کی کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, ایسا نہیں ہے, کچھ ایسے لوگ ضرور چھوٹے ہیں جو ایم پی او کے تحت جو ہے وہ انڈر اریسٹ تھے, اور ظاہر ایم پی او کی ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو چھوٹنا ہوتا ہے. لیکن وہ جو لوگ بھی چھوٹ رہے ہیں یا جو رہا ہو رہے ہیں, ان کے اندر وہ لوگ موقع پہ موجود تھے کہ نہیں, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسی لیے جیو ٹیگنگ کے ساتھ باقاعدہ پورے فیکٹس جو ہے وہ ان کیسز کے اندر اسپیسیفکلی ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. سو یہ کہنا کہ اس کے اوپر لوگ رہا ہو گئے ہیں یہ درست نہیں ہے. ایم پی او کے تحت جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ضرور رہا ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ جو ڈی آئی سیز کے ذریعے جو ہمارے مختلف علماء کرام نے پوائنٹ آؤٹ کیے, کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو غلط طور پر اریسٹ کر لیا گیا تھا, یا ان کا کسی اور مسالک سے اس کا تعلق تھا, اور وہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر اگر اریسٹ ہوئے تھے, تو وہ باقاعدہ جو ہماری ڈی آئی سیز ہیں ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا ہے جو بے گناہ تھے. سو قطعی طور پر جو بے گناہ ہے اس کو کوئی بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور جو گنہگار ہیں ان کو کوئی بچا نہیں پائے گا. امان سے متعلق بتایا, اقبال سنگھیڑا اے ڈی سی آر سیالکوٹ جو تھے, بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی وہ راولپنڈی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے, 2 دن بعد مقدمہ درج ہوا, ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا. ایک بات, دوسرا ایک بڑا اہم ایشو, مجھے پتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ نے سوال پوچھنا ہے تو میں اس کی ڈیٹیل ضرور لے کے آتی ہوں, میری معذرت. دوسرا سوال, علی پور کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا جہاں پہ اسکول کی جو بچیاں تھیں ان کی ویڈیوز بنانے کے حوالے سے ایف آئی آر ہو گئی, اسکول سیل ہو گیا, بہت اچھا ہے, لیکن تاحال کافی دن گزرنے کے بعد بھی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. پنجاب اس کے اوپر کیا انیشل فائنڈنگز ہیں, اور اس حوالے سے ذرا اس کے اوپر, چونکہ یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے, بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز تو نہیں کر پاؤں گی, لیکن ایک بات آپ کو ضرور اشور کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو واقعہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر جو چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے, خاص طور پہ بچیوں اور خواتین کے حوالے سے, اگر یہ انویسٹیگیشن کے اندر یہ درست ثابت ہوا
تو بہت کسی طور پر بھی اس شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا، نہ بخشا جائے گا وہ اور یہ اس کے اوپر کچھ امپروومنٹ ہے، کچھ معلومات ہیں، لیکن ابھی اس سٹیج پر میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. میڈم ایما کرام کی جو تنخواہ کی بات ہو رہی ہے وہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس میں ناکافی قرار دی جا رہی ہے، اس پر کیا اس کو دیکھیے بالکل چیف منسٹر صاحبہ کی ایک خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم بڑھایا جائے اور بڑھایا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن فی الحال اس مالیاتی سال کے اندر جو ہے وہ یہ رقم جو ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو ائمہ کرام جو دین کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان کو ہیرو میں تولنا چاہیے. ان کو لاکھوں روپے جو ہے ان کی خدمت میں اعزازیہ کے طور پہ جو ہے وہ کرنے چاہیے. لیکن ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹس کے اپنے فائنینشیل ریسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحبہ بڑی پرعزم ہے اس کے حوالے سے کہ جیسے جیسے مالیاتی معاملات جو ہے ان کو دیکھا جائے. اس سال آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا ایک رسپانسبلٹی بھی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر آئی تھی، جس کو الحمدللہ بہت بطریق احسن پنجاب حکومت نے پورا کیا. تو یہ ایک ایڈیشنل ہمارے پر ایک فائنینشیل جو ہے وہ برڈن آیا سیلاب کے حوالے سے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر رکھے، اس ملک کے اندر امن رکھے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ سکون رکھے، تو یقیناً اس کو آگے بڑھایا جائے گا. آج کی پریس کانفرنس میں جس قرارداد جماعت کا ذکر کیا گیا، ان کے سربراہ کا عرس بھی اور وہ میلہ شورا بھی آنا ہے، تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کچھ نہیں ہو رہا جی. بہت شکریہ. لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی جانب